السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول سیاہ ستہ، حدیث اور فقہی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف کا درس ہے جو ہم سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کتاب الافتتاح یعنی نماز کے آغاز میں کیا اعمال ہیں اور کیسے ہیں وہ آپ کے سامنے بتائے جائیں گے احادیث کے ذریعے۔ کتاب الافتتاح، نماز شروع کرنے کا بیان۔ باب نمبر 533، العمل فی افتتاح الصلاۃ، نماز کے شروع میں یعنی نماز جب شروع کی جائے تو کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلا عمل کیا ہے۔ حدیث نمبر 879، اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علی بن عیاش قال حدثنا شعیب عن الزہری قال حدثني سالم واخبرني احمد بن محمد بن المغیرہ قال حدثنا عثمان هو ابن سعید عن شعیب عن محمد وهو الزہری قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح التکبیر في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکبیر کہتے نماز کی شروع کرنے کی یعنی تکبیر تحریمہ، جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تو نماز شروع کرنے کی تکبیر تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تکبیر کہتے وقت یہاں تک کہ مونڈھوں کے برابر آ جاتے، یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی ایسا ہی کرتے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اپنے مونڈھوں تک اٹھا لیا کرتے تھے۔ پھر جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے یعنی رکوع سے اٹھتے وقت تو ایسا ہی کرتے، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے مونڈھوں تک، تو اسی طرح مونڈوں تک اٹھاتے، اور ربنا لک الحمد کہتے۔ پھر جب سجدے میں جاتے تو ہاتھ نہ اٹھاتے، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہتے اور پھر سجدے میں چلے جاتے۔ سجدے میں جانے کے بعد جب سجدے سے اٹھتے تھے تو اس وقت آپ ہاتھ نہ اٹھاتے تھے، اسی طرح جب سجدے سے سر اٹھاتے تب بھی ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور انشاءاللہ آگے وہ بھی حدیثیں آئیں گی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ابتدا میں یعنی جب ابھی نماز کی ابتدا تھی، اسلام کی ابتدا تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، یعنی کہ رفع یدین جس کو کہا جاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا، تو یہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے شوافی کے نزدیک یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ معمول ہے، ان کا مسلک یہی ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے، رفع یدین کیا جائے، اور دوسرے فقہا کا بھی یہی مسلک ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک یعنی حنفیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، یعنی اس مسلک میں ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، صرف اور صرف ایک وقت یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ باب نمبر 534، رفع الیدین قبل التکبیر، جب تکبیر کہے تو پہلے ہاتھوں کو اٹھائے۔ حدیث نمبر 880، اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود۔ وہی حدیث ہے لیکن باب کا عنوان الگ بیان کر کے یہاں پر حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کہ وہ مونڈھوں کے برابر آ جاتے، یعنی کندھوں کے برابر۔ پھر تکبیر کہتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی ایسا ہی کرتے، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے مونڈھوں تک۔ پھر جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ایسا ہی کرتے، یعنی مونڈھوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب سجدے میں جاتے تو ہاتھ نہ اٹھاتے۔ یہاں پر دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دینا ضروری ہے کہ آپ اب تک دو بابوں کو آپ نے سنا ہے، اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین
کیے، یعنی ہاتھوں کو اٹھایا آپ نے تکبیر تحریمیہ کے علاوہ بھی، یعنی رکوع میں جانے کے بعد اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو جو اٹھاتے تھے وہ مونڈھوں تک یعنی کندھوں تک اس طرح اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن بعض احادیث ایسی ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اس طرح کانوں تک۔ اب اس سے پہلے جو بات آئی وہ کندھوں تک کی بات آئی۔ تو اس طرح مختلف احادیث ہیں جن کو لے کر حنفیہ نے یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام احادیث کے اندر تطبیق کس طرح لائی جائے، یعنی کوئی ایک ایسا عمل اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ساری احادیث پر عمل ہو جائے، یعنی مونڈھوں تک کی جو بات آئی ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، کانوں تک کی جو بات آئی ہے اس پر بھی عمل ہو جائے۔ تو ان احادیث کو لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا فقہائے احناف نے، یعنی مسلک حنفیہ کے جو فقہاء ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے اس طرح تطبیق دی اور اس طرح ایک موافقت نکالی کہ ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا جائے کہ یہ جو دو انگوٹھے ہیں، یہ دو انگوٹھے کانوں کی یہ جو کانوں کا نرم حصہ ہے یہ اس کے برابر آ جائیں، اس کو لگنا ضروری نہیں ہے، اس کے برابر آ جائیں، کیونکہ اگر اس کے برابر آ جائیں گے تو یہ جو ہاتھ کا آخری حصہ ہے یہ مونڈھوں تک آ رہا ہے، تو یہ مونڈھوں والی جو حدیث ہے اس پر عمل ہو جائے گا، اور یہ جو اوپر والا حصہ ہے یعنی یہ ہاتھ کا جو انگلیوں والا حصہ ہے اوپر کا، کیونکہ یہ بھی ہاتھ ہی ہے تو وہ کانوں تک پہنچ رہا ہے۔ آپ دیکھیں غور کریں، یہ جو انگوٹھے ہیں وہ تو درمیان میں ہیں، لیکن یہ اوپر والا جو حصہ ہے وہ کانوں تک پہنچ رہا ہے اور نیچے والا جو حصہ ہے مونڈھوں تک یعنی کندھوں تک آ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جا رہا ہے۔ باب نمبر 535 رفع الیدین حذو المنکبین، مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانا۔ حدیث نمبر 881 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منکبیہ واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ بالکل وہی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے نا یعنی نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے، یہ بات بتانا ہے اصل میں، اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے مونڈھوں تک اور کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدے میں ایسا نہ کرتے یعنی سجدے میں ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرتے۔ باب نمبر 536 رفع الیدین حیال الاذنین، دیکھیں بات آ گئی کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ حدیث نمبر 882 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن وائل بن حجر قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حادتا اذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمین يرفع بها صوته۔ وائل بن حجر سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے جب نماز شروع کی تو تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ اٹھائے کانوں تک، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، جب اس سے فارغ ہوئے تو بلند آواز سے آمین کہی، یعنی یہاں پر جو بات یہ بتلائی جا رہی کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی، تو یہ ثابت ہے حدیث سے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، تو اوپر مونڈھوں تک کی بات آئی اور یہاں پر کانوں تک کی بات آئی، تو ہم نے اس کے اندر تطبیق کس طرح کی جائے، دونوں حدیثوں پر عمل کس طرح ہو وہ بتلا دیا مسلک احناف کے مطابق۔ اور اس کے اندر ایک بات آئی ہے آمین کہنے کی، تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بھی کہا کرتے تھے، اور اس حدیث میں بات آئی ہے کہ یرفع بها صوتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ حدیث نمبر 883 اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال اذنيه واذا اراد ان يركع واذا رفع راسه من الركوع۔ مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے، یعنی ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 84 اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن ابن ابی عروبہ عن قتادہ
عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه حين ركع وحين رفع رأسه من الركوع حتى حادثا فروق أذنيه۔ مالک بن حویرث سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جب نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ اٹھائے، اور جب رکوع کیا تو دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر جب رکوع سے سر اٹھایا تو دونوں ہاتھ اٹھائے کانوں کی لو تک۔ دیکھیں یہ لو جس کو ہم نے کہا تھا، یعنی کانوں کا جو ایک دم بالکل نرم والا حصہ ہوتا ہے، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ تو اگر ہم یہ انگوٹھا وہاں تک لے جائیں گے تو پھر تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے تو یہ بھی ہاتھ ہے تو یہ کانوں کی لو تک آ جائے گا، اور اس سے پہلے صرف کان کی بات آئی تو یہ کان کے بالکل برابر ہو جائیں گے، اور یہ جو حصہ ہے یہ مونڈوں کے برابر ہو جائے گا۔ باب نمبر 537 موضع الابہامین عند الرفع، جب ہاتھ اٹھاوے تو انگوٹھوں کو کہاں تک لاوے۔ حدیث نمبر 885 اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا فطر بن خلیفہ عن عبد الجبار بن وائل عن وائل بن حجر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد ابهاماه تحاذي شحمة اذنيه۔ جی بالکل ہم نے جو بات کہی وہ حدیث میں بھی آ گئی۔ وائل بن حجر سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جب نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو تک پہنچ گئے۔ تو اس حدیث کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہر حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ باب نمبر 538 رفع الیدین مدن، دونوں ہاتھ بڑھا کر اٹھانا، یعنی زیادہ اٹھانا دونوں ہاتھ۔ حدیث نمبر 886 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال جاء ابو هريره الى مسجد بني زريق فقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس، كان يرفع يديه في الصلاة مدا ويسكت ہنیئۃ ویکبر اذا سجد واذا رفع۔ سعید بن سمعان سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد بنی زریق میں آئے اور کہا تین باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کرتے تھے اور لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ دونوں ہاتھ اپنے بڑھا کر نماز میں اٹھاتے تھے، پھر تھوڑی دیر چپ رہتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، اور سجدے سے سر اٹھاتے، یعنی سر اٹھاتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے۔ باب نمبر 539 فرض التکبیرۃ الاولی، نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہنا فرض ہے، یعنی تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں یہ فرض ہے، اس کے علاوہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 887 اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك 3 مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها۔ ایک تو یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث میں ایک وہ بات بتائی گئی ہے جو اس حدیث سے بہت ہی زیادہ صاف سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے تعدیل ارکان، یعنی نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو اعمال ہیں اور نماز کی جو افعال ہیں ان کو آہستگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ ادا کرنا۔ جیسے رکوع ہے سکون سے آرام کرنا، اطمینان سے، رکوع سے اٹھنا ہے تو اطمینان سے، سجدہ کرنا ہے اطمینان سے، قیام کرنا ہے اطمینان سے، سلام پھیرنا اطمینان سے، اگر قرات کرنا ہے تو اطمینان سے۔ نماز میں اگر جلدی جلدی کریں گے، جیسے رکوع کر لیا فوراً اٹھ گئے، پھر سجدہ کیا، جلدی جلدی سے 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لیے، پھر اٹھ گئے، پھر سجدہ کر لیے، تو اس طرح اگر کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ تعدیل ارکان یعنی نماز کے اعمال کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے جلدی
جلدی نماز پڑھ لی اور اعمال کو اطمینان سے ادا نہیں کیا تو وہ نماز اس کی واجب الاعادہ رہے گی، یعنی اس کا فرض تو ادا ہو گیا لیکن ادا کرنا اس کا ابھی بھی واجب ہے، اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، صرف فرضیت ادا ہوگی۔ تو اسی حدیث سے فقہاء نے استدلال کیا ہے۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور فرمایا پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھ کر آیا تھا وہ۔ تو وہ چلا گیا اور جیسے پہلے نماز پڑھی تھی ویسے ہی پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ پھر نماز پڑھو تو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسا ہی 3 بار ہوا، یعنی 3 بار وہ نماز پڑھ کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس شخص نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں جانتا، یعنی اس سے اچھا پڑھنا تو مجھے نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھلا دیجئے آپ۔ تو آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہہ، پھر جس قدر قرآن ہو سکے پڑھو، پھر رکوع کرو، یعنی رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر سکون سے سر اٹھاؤ اور سیدھا کھڑا ہو خاطر جمعی سے، یعنی مطلب اطمینان کے ساتھ۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل اطمینان بتانا چاہتے ہیں۔ اور سیدھا کھڑا ہونا چاہیے خاطر جمعی کے ساتھ، پھر سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ خاطر جمعی کے ساتھ، اور پھر اسی طرح ساری نماز کو ادا کرو، یعنی سکون سے بیٹھو جیسے کہا گیا، ثم مسجد، پھر سجدہ کرو حتی تطمئن، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، سب سے پہلی بات یہ ہے، اور باب بھی یہی باندھا گیا ہے کہ تکبیر کہنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر قرات کرو جو تمہیں یاد ہے قرآن میں سے، ثم ارکع حتی تطمئن، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی رکوع مکمل طور پر ہو جائے، جو رکوع کی حالت بتائی گئی ہے نماز کی اس طرح رکوع کر لیں، ایسا نہیں کہ رکوع کرتے کرتے پھر اڑ گئے ایسے، بلکہ رکوع مکمل کریں، پھر اس کے بعد حتی تطمئن راکعا، جب تم مکمل طور پر سجدہ رکوع کر لو تو ثم ارفع، تو پھر اٹھ جاؤ رکوع سے، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ رکوع کر لی پھر فوراً اٹھنے سے پہلے سجدے میں چلے گئے۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ رکوع میں ہوتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہی ہوتے ہیں، مکمل کھڑے بھی نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ تعدیل ارکان نہیں ہے، یعنی وہ رکن جو رکوع کے بعد کا ہے جس کو قوما کہا جاتا ہے وہ ادا نہیں ہوا، تو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم مسجد حتی تطمئن، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو اور سجدے کے جو آداب ہیں وہ ادا ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر یہی اعمال تم اپنی پوری نماز میں کرو، یعنی اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے ارکان کو ادا کرو، تبھی تمہاری نماز ہوگی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو تعدیل ارکان ضروری ہے، اعمال کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، سکون کے ساتھ ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ باب نمبر 540 القول الذي يفتتح به الصلاة، نماز کے شروع میں کیا پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 888 اخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحمن قال حدثني زيد هو ابن ابي انيسة عن عمرو بن مرة عن عوف بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة؟ فقال رجل أنا يا نبي الله، فقال لقد ابتدرها 12 ملكا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ اکبر کہتے وقت جیسے ہم عام طور پر اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس نے یہ سارے کلمات کہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص بولا ہے؟
اس شخص نے کہا میں نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اس کلمے پر 12 فرشتے دوڑے، ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کو اٹھا کر اللہ جل جلالہ کے پاس لے جائیں، یعنی اتنا اچھا کلمہ اس نے کہا۔ لیکن نماز کے لیے جو کلمہ کہا جاتا ہے وہ صرف اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، یہی فقہاء نے متعین کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ فقہاء نے اپنی طرف سے متعین کیا ہے، بلکہ احادیث کو لے کر ہی کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کا مذاق ہو جائے، نماز کا تماشا ہو جائے، اب امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور پیچھے کے لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا پڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو پھر اس لیے اللہ اکبر صرف اتنا مقرر کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ اعظم، اسی طرح اللہ کبیر، تو اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 889 اخبرنا محمد بن شجاع المروزی قال حدثنا اسماعیل عن حجاج عن ابی الزبیر عن عون بن عبد الله عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله، عجبت لها وذكر كلمة معناها فتحت له أبواب۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک شخص بولا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے فرمایا کس نے کہا کلمہ؟ وہ شخص بولا میں نے کہا اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا اس کلمے کے لیے، یعنی مجھے خوشی ہوئی اور تعجب بھی ہوا، کیونکہ آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اس روز سے میں نے اس کلمے کو نہیں چھوڑا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، تو اس دن سے میں نے بھی یہ کلمات کہنے شروع کر دیے۔ باب نمبر 541 وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا نماز میں، یعنی اس طریقے سے جو باندھا جاتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اس سے پہلے ایک نشست گزری ہے تو اس میں بتلایا تھا کہ یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ ہاتھ کے اس طرف ہونی چاہیے، اور یہ جو چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ہے اس سے حلقہ بنانا چاہیے، تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنے کا یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 890 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله عن موسى ابن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قال حدثنا علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله۔ وائل بن حجر سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھ دیتے، بلکہ آپ نے فرمایا قبض بیمینہ، قبضہ کر لیتے یعنی باندھ لیتے، اس طرح جیسا ہم نے بتایا، یہ جو ہے اس طرح یہ چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے اس کو باندھ لینا چاہیے، اور یہ 3 انگلیاں ہیں یہ اس طرح آنی چاہیے، تو گویا یہ اس کا ظاہری حصہ اس پر آنا چاہیے، بلکہ باطنی حصہ اس کے ظاہری حصے پر آنا چاہیے۔ باب نمبر 542 الامام اذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه، اگر امام کسی کو بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ پر باندھتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے؟ حدیث نمبر 891 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشيم عن جبار ابن ابي زينب قال سمعت ابا عثمان يحدث عن ابن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے اپنا بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ کے اوپر باندھا ہے، تو آپ نے میرا داہنا ہاتھ پکڑ کر بائیں ہاتھ کے اوپر کر دیا، یعنی اس طرح انہوں نے باندھا تھا، یعنی بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ پر باندھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس طرح کر دیا، یعنی داہنے ہاتھ کو اوپر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ہر ایک کے لیے، کوئی بھی اگر دیکھے کہ کوئی شخص جس کو نماز کے متعلق اعمال معلوم نہیں ہے، نماز کیسے پڑھنا نہیں معلوم ہے، تو اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھا جائے یا آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو چاہیے کہ فوراً اس کو ٹوک دیں، یا پھر اس کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یعنی پریکٹیکلی اس کو کر دیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کی بھی نماز صحیح ہو سکے، اور ہمیں جو حکم ہے کہ برا کام ہوتے ہوئے یا برا کیا غلط کام ہوتا ہوا اگر دیکھا جائے تو اس کو صحیح کر دینا چاہیے، اس پر بھی عمل ہو۔ باب نمبر 543 موضع الیمین من الشمال فی الصلاۃ، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر کہاں رکھا جائے؟
حدیث نمبر 892 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن قليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حادتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال وضع يده على ركبتيه ثم رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيتها يحركها يدعو بها. اس کے اندر اس حدیث میں ساری نماز کے اعمال بتائے گئے ہیں کہ نماز میں جیسے ہم نے اس سے پہلے آپ کو مکمل طور پر بتلایا تھا ایک حدیث کے ضمن میں کہ نماز میں ہاتھ کہاں رکھا جائے، قیام میں ہاتھ کیسے ہوں، رکوع کی حالت میں ہاتھ کیسے ہوں، سجدے میں اگر آپ جائیں تو کیسے ہوں، تشہد کی حالت میں جب آپ بیٹھیں تو آپ کے ہاتھ کیسے ہوں، یہ ہم نے بتلایا تھا. لیکن یہاں پر حدیث مکمل طور پر آئی ہے اور وائل بن حجر سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا تو آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، یا انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گا کس طرح نماز پڑھتے ہیں. میں نے دیکھا آپ کھڑے ہوئے یعنی قیام اور تکبیر کہی یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کہا، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے کانوں کے برابر یعنی کانوں کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھائے، پھر داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، داہنا ہاتھ یہ ہے رائٹ ہینڈ، تو اس کو بائیں ہاتھ پر رکھا، صرف اتنا کہا. پھر اس کے بعد یعنی ایک پہنچا دوسرے پہنچے پر، یہ جو ہے اس کو پہنچا کہا جاتا ہے یعنی گٹا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رکھا اس طرح، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا. پھر کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو اب پھر اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ بعد میں بتائیں گے. وہ تو دونوں ہاتھ اٹھائے یعنی اس طرح، یعنی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اس طرح حلقہ بنا لینا چاہیے اور یہ انگلیاں اس طرح رکھ لینی چاہیے. تو دیکھیے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا، جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو دونوں ہاتھ اٹھائے یعنی کانوں کے برابر دونوں ہاتھ اٹھائے. اسی طرح پھر جب سر اٹھایا رکوع سے تو دونوں ہاتھ اٹھائے یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا یعنی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کانوں تک. پھر سجدہ کیا اور دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا، یعنی سجدے میں جب آپ جائیں گے تو اس طرح ہونا چاہیے ہاتھ سجدے میں کہ جس طرح آپ تکبیر میں یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جتنا فاصلہ ان میں ہوتا ہے اور کانوں کے برابر جو ہوتے ہیں، تو اسی طرح ایک بات آپ کے لیے آسان ہوگی کہ جس طرح آپ رکوع یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح سجدے میں بھی ہاتھ ویسے ہی ہونا چاہیے یعنی کانوں کے برابر، اور تھوڑے یعنی یہ جتنا فاصلہ ہے یہ جتنی دوری ہے اسی طرح اتنی دوری سجدے میں بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ اس طرح سجدہ کریں، بہت سے لوگ ایسے ہی سجدہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. یعنی ہاتھوں کو ملنا نہیں چاہیے کیونکہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ ایسے نہیں اٹھائے جاتے بلکہ ایسے اٹھائے جاتے ہیں اور کانوں تک، تو اسی طرح سجدہ ہونا چاہیے. پھر بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھا کر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنی ران پر اور گھٹنے پر رکھی. تو جیسے بایاں پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھا دیا تو یہ ہے بایاں پیر، مثال کے طور پر یہ بایاں پیر ہے تو آپ نے داہنے پیر کو اس طرح کھڑا کیا اور بائیں پیر کو بچھا دیا. تو کہتے ہیں کہ اپنی ہتھیلی اپنی ران پر اور گھٹنے پر رکھی، یعنی ایسے رکھا کہ تھوڑی سی انگلیاں نیچے ہو گئی اور تھوڑی سی یعنی ران پر آ گئی. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر سیدھے رکھنا چاہیے اور ران کے ایک دم بالکل آخری حصے میں رکھنا چاہیے. اپنا جو پیر ہے بیٹھنے کی حالت میں تشہد کی حالت میں جو آخری حصہ ہوتا ہے پیر کا اس طرح رکھنا چاہیے اور انگلیوں کو اس طرح جھکا نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو سیدھے رکھنا چاہیے تاکہ وہ قبلے کی طرف ہو جائیں. اور داہنے ہاتھ کی کوہنی داہنی ران پر جمائی، یعنی یہ جو کوہنی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رکھا کرتے تھے. تو اس طرح پھر دو انگلیوں کو بند کر لیا، یعنی اس طرح یہ جو دو انگلیاں ہیں
ابہام اس کو کہا جاتا ہے، اور خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، اور وسطیٰ درمیانی والی جو انگلی ہے اس سے اور اس سے حلقہ بنا لینا چاہیے، جیسے کہ یہاں پر بتائیں گے۔ پھر 2 انگلیوں کو بند کر لیا اور ایک حلقہ باندھ لیا، اس طرح حلقہ یعنی اس کو ایک دائرے کے ٹائپ میں یا جو گول شکل ہوتی ہے اس طرح اس کو بنا لینا چاہیے، اور انگوٹھے سے یعنی اس سے ملا لیا اور کلمے کی انگلی کو اوپر اٹھایا، جیسے تشہد میں ہم کرتے ہیں شہادت کے وقت، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت اس کو اٹھاتے ہیں، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم رفع اصبعیہ، آپ نے اپنے انگلی کو اٹھایا، تو میں نے دیکھا آپ کلمے کی انگلی کو ہلاتے تھے اور اس سے دعا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے لیکن ایک حدیث تو ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لم یحرکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگلی کو حرکت نہیں دی، اس میں ہے کہ حرکت دی، اور اس ایک حدیث میں ہے کہ لم یحرکھا، حرکت نہیں دی۔ تو احناف کے نزدیک، فقہائے احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے، ان کے مسلک میں انگلی کو صرف ایک مرتبہ اٹھا کر چھوڑ دینا چاہیے، اور اس طرح تینوں کا حلقہ بنا لینا چاہیے۔ یہ حلقہ بن گیا یہ دونوں کا اس طرح، تو ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد چھوڑ دینا چاہیے۔ اور کہا بھی جاتا ہے کہ اس بات کے وقت، یعنی جب یہ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، تو ایک مرتبہ اٹھا دیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیں۔ تو یہ جو 2 حدیثیں ہیں کہ ایک میں حرکت کی بات آئی، یعنی اس طرح کرا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں، اگر اس طرح کیا کرتے تھے، تو دوسری حدیث میں ہے کہ لم یحرکھا، اس کو حرکت نہیں دیا کرتے تھے۔ دونوں میں تطبیق دے کر یہ بات نکالی گئی کہ حرکت دینا چاہیے پھر اس کے بعد چھوڑ دینا چاہیے، یہ کہا گیا۔ ثم رأيتها يحركها يدعو بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے اور اس سے دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ بہرحال باب نمبر 544، النہی عن التخصر فی الصلاۃ، کوکھ پر ہاتھ رکھے نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ کوکھ پر یعنی اس طرح ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ یہ حدیث نمبر 893، اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا جریر عن ہشام نحو واخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله بن المبارک واللفظ له عن ہشام عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يصلي الرجل مختصرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کوکھ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے، یعنی کمر پر جس طرح رکھتے ہیں اس طرح رکھ کر نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیونکہ یہ سستی کی علامت ہے، اور نماز میں سستی منع ہے، بلکہ چستی کے ساتھ، استحضار کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 894، اخبرنا حمید بن مسعدہ عن سفیان بن حبیب عن سعید بن زیاد عن زیاد بن صبیح قال صلیت الى جنب ابن عمر فوضعت یدی على خصری فقال لی هكذا ضربة بيده فلما صليت قلت لرجل من هذا قال عبد الله بن عمر قلت يا أبا عبد الرحمن ما رأيك مني قال إن هذا الصلب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه۔ زیاد بن صبیح سے روایت ہے، میں نے نماز پڑھی عبداللہ بن عمر کے بازو میں یعنی پہلو میں ان کے ساتھ، تو میں نے اپنا ہاتھ کمر پر رکھا، یعنی اس طرح کمر پر رکھا، انہوں نے اپنے ہاتھ کو مارا، یعنی اشارہ کیا، اپنے ہاتھ کو مارا مطلب اس طرح جیسے ہاتھ پر مارا ہوگا یا اس طرح کیا ہوگا، تو اپنے ہاتھ پر مار کے بہرحال اشارہ کیا۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یعنی اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے۔ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن، تو یہ آپ کی کنیت تھی۔ اے ابو عبد الرحمن، تم کو کیا برا معلوم ہوا، تم نے کیوں کیا اس لیے؟ تو میری طرف سے، تو انہوں نے کہا یہ سولی پر چڑھنے والے کی شکل، یعنی کمر پر ہاتھ رکھنا، سولی پر چڑھنے والے کی شکل، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ہم کو اس سے، چونکہ سولی پر جس کو چڑھایا جاتا ہے یعنی جس کو پھانسی دی جاتی ہے اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے باندھ دیے جاتے ہیں، تو گویا اس طرح ہاتھ رکھنا اور پیچھے ہاتھ رکھنا، یعنی دونوں صورتوں میں ہاتھ کی جو شکل ہوتی ہے، ہاتھ کا ایسا سمجھیے کہ جو ظاہری
حصہ دکھتا ہے ہاتھ کا وہ یہی ہے کہ ہاتھ پیچھے اگر باندھے جائیں تو بھی ہاتھ ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی یہ ایسے ہوتا ہے، اور اگر کمر پر رکھے جائے تو بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روکا ہے۔ باب نمبر 545 الصف بین القدمین فی الصلاۃ، نماز میں دونوں پاؤں ملا کر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 895 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد الثوري عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن ابي عبيدة ان عبد الله راى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال خالف السنه ولو راوح بينهما كان افضل۔ ابو عبیدہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود نے ایک شخص کو دیکھا پاؤں جوڑے ہوئے، یعنی پاؤں کو اس طرح ملائے ہوئے دیکھا انہوں نے، تو پاؤں جوڑے ہوئے کھڑا تھا نماز میں، تو اس نے کہا خلاف کیا سنت کے، یعنی سنت کے خلاف کیا اگر ایسا کیا ہے، اگر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں سے جدا رکھتا تو بہتر ہوتا، یہ کہا عبید اللہ نے۔ تو گویا دونوں پیروں کو ملا کر رکھنا نماز میں یہ غلط ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ اگر قیام کی حالت میں آپ ہوں تو پیروں کو کس طرح رکھنا چاہیے اور ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 896 اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبہ قال اخبرني ميسرة بن حبيب قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن ابي عبيدة عن عبد الله انه راى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال اخطأ السنة ولو راوح بينهما كان اعجب علي۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا دونوں پاؤں ملا کر نماز پڑھتے ہوئے، تو کہا یہ بھول گیا سنت کو، یعنی اس نے سنت کے خلاف کیا یہ کام، اگر فاصلہ رکھتا دونوں کے درمیان تو پھر یہ بہتر ہوتا۔ باب نمبر 546 سکوت الامام بعد افتتاح الصلاۃ، تکبیر تحریمہ کے بعد تھوڑی دیر چپ رہنا۔ حدیث نمبر 897 اخبرنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة ابن عمرو بن جریر عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت له سکتۃ اذا افتتح الصلاۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چپ رہتے تھے نماز شروع کرنے کے بعد، اس میں دعا پڑھتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر جو تھوڑا سا سکتہ ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا وقفہ خاموش ہوتے ہیں، اس میں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جو ثنا ہے وہ پڑھا کرتے ہیں۔ باب نمبر 547 الدعاء بین التکبیر والقراءہ، تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان جو ابھی ہم نے کہا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں کیا پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 898 اخبرنا علی بن حجر قال انبأنا جریر عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة ابن عمرو ابن جریر عن ابی ہریرہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة سکت هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد۔ یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن یہاں پر جو دعا بتائی گئی ہے وہ ایک دعا ہے نہ کہ ثنا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا بھی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تھوڑی دیر تک چپ رہتے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیا کہا کرتے ہیں، یعنی آپ کیا پڑھتے ہیں اس سکتے میں جو درمیان میں ہوتا ہے تکبیر تحریمہ اور قراءت کے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد اور قراءت سے پہلے جو خاموش رہتے ہیں آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا، یعنی یہ ساری دعا پڑھ کر آپ نے سنایا، یعنی اے اللہ مجھ کو میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے، اے اللہ صاف کر دے مجھ کو میرے گناہوں سے جیسے ایک سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے میل کچیل سے، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے برف اور اولے کے پگھلے ہوئے پانی سے، یعنی جیسا ایک کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے اسی طرح تو اس کو بھی صاف کر دے میرے گناہوں کو۔ باب نمبر 548 نوع آخر من الدعاء بین التکبیر والقراءہ، ایک دوسری دعا۔ حدیث نمبر 899 اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعید قال حدثنا شریح بن یزید الحضرمی قال اخبرني شعیب بن ابی حمزہ قال اخبرني محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة كبر ثم قال ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم اهدني لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت وقي
سیئ الاعمال و سیئ الاخلاق لا یقی سیئہا الا انت۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے پھر فرماتے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ قرآنی آیات ہیں، یعنی میری نماز، میری قربانی اور زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے، جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، مجھے یہی حکم اور میں سب سے پہلے تابعدار ہوں، یعنی اللہ کے فرمانوں کا سب سے پہلے میں عمل کرنے والا ہوں۔ یا اللہ مجھے لگا دے اچھے کام میں اور اچھے اخلاق مجھے عطا کر دے، کوئی نہیں لگانے والا ان میں سوائے تیرے، یعنی ان کاموں میں لگانے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور بچا دے مجھ کو برے کاموں سے اور برے اخلاق سے، بچانے والا کوئی نہیں ہے ان سے تیرے سوا، یعنی تیرے علاوہ کوئی بچانے والا مجھ کو نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اور کیا کیا اعمال ہیں اس کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔